الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا کچھ کہہ رہی ہیں آنٹی؟ جی ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سورت اللہ رب العزت نے اس وقت نازل فرمائی جب سارے قوم والے جتنے بھی مکے والے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دیوانہ کہا کرتے تھے۔ تو اس صورت میں اللہ رب العزت اس کی تردید فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں سارا کچھ۔ آگے پڑھتے ہیں ہم۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون یہ حروف مقطعات میں سے ہے جو مختلف قرآنی صورتوں کے شروع میں آتا ہے، اور اس کے معنی اور تدبر اللہ ہی جانتے ہیں کیا معنی، اس کا کسی کو ٹھیک معنی نہیں پتہ سوائے اللہ کے، جو ہر صورتوں کے شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ آتا ہے اور حروف مقطعات میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ والقلم وما یسطرون۔ اے پیغمبر قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے کافر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دیوانہ کہا کرتے تھے۔ اگلی آیت میں ان کی تردید فرمائی گئی، اور اس سے پہلے اس آیت میں اس تردید پر یہ قسم کھائی گئی کہ اس کی تفسیر میں بہت سے مفسرین نے فرمایا کہ قلم سے مراد تقدیر لکھنے والے وہ فرشتے ہیں، یعنی قسم ہے تقدیر کے قلم کی اور تقدیر کے ان فیصلوں کی جو فرشتے لکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر ہونا اور مکہ مکرمہ میں مبعوث ہونا تقدیر میں پہلے سے ہی لکھا جا چکا تھا۔ اللہ پاک فرما رہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تم لوگ یہ الٹی سیدھی باتیں مکے والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے جو پھیلا رہے ہو، یہ غیر معقول بات ہے۔ دوسرے مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ قلم سے مراد عام قلم ہے، جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں اس سے مراد عام لوگوں کا لکھنا بھی ہو سکتا ہے کہ قلم سے لکھا جانے والے بھی وہ اعلیٰ مضامین لکھنے سے عاجز ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ حالانکہ امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی لکھ کر قرآن پاک صحابہ کو لکھوایا کرتے تھے۔ ایسا اونچا کلام ان کی زبان پر جاری فرمایا، اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی ہے۔ ایسی صورت میں آپ کو دیوانگی کا طعنہ دینا خود دیوانگی ہے۔ یہ پوری تمہید اللہ پاک باندھ رہے ہیں اس بات پر کہ مکہ مکرمہ والے میرے نبی کے بارے میں ایسی بات کیوں کر رہے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اپنے پروردگار کے فضل سے تم دیوانے نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یقین جانو تمہارے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیا جا رہے، تسلیاں دی جا رہی ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، چنانچہ تم بھی دیکھ لو گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے۔ وَبِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون دیوانگی میں مبتلا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، یقیناً تمہارا پروردگار اسے خوب جانتا ہے جو اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جنہوں نے سیدھی راہ پا لی ہے۔ فَلَا تُطِعْ الْمُكَذِّبِينَ، لہٰذا تم ان کی باتوں میں نہ آنا جو تمہیں جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ان کی باتوں میں نہ آنا جو تمہیں جھٹلا رہے ہیں، تمہارا پروردگار سب جانتا ہے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ پہلے ڈھیلے پڑ جائیں۔ کافروں کی طرف کئی بار اس کی قسم کی تجویزیں پیش کی گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرائض تبلیغی کی ادائیگی میں کچھ نرمی کا مظاہرہ فرمائیں، یعنی کچھ نرمی کی بات کریں، ہماری بھی مانیں اپنی بھی منوائیں، جیسے آج کل کی گورنمنٹ کر رہی ہے، آدھے سے زیادہ ان کی مان رہی ہے اور تھوڑی اپنی منوا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ تجویزیں بھیجی جاتی تھیں کہ تم ہماری کچھ مانو کچھ اپنی مانو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض تبلیغی میں کچھ نرمی کا مظاہرہ فرمایا، ہمارے بتوں کو باطل نہ کہیں تو ہم بھی آپ کو ستانا چھوڑ دیں گے۔ یہ ان کی اس تجویز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو اللہ پاک کہہ رہے ہیں
کہ تم تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں کہ تم ڈھیلے پڑو اللہ کے نبی تو وہ بھی ڈھیلے پڑیں، ایسا نہ کرنا، یہ خود ہی ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھانے والا بے وقت شخص ہے، یعنی قسمیں کھانے والوں کے جھوٹا ہمیشہ قسم کھاتا ہے، اس کی قسموں میں نہ آنا۔ جو کافر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے، آپ کو اپنے دین کی تبلیغ سے ہٹانا چاہتے تھے، ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جن میں وہ اخلاقی برائیاں پائی جاتی تھی، یعنی جن کا تذکرہ ہے کہ جلدی جلدی قسمیں کھاتے تھے، جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، جن میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بھی بتائے گئے، ایسے افراد کا نام بھی لیا ہے کہ وہ اخنس بن شریک، اسود بن عبد یغوث وغیرہ تھے، یہ سارے اللہ کے نبی کو تنگ کرتے تھے اور قسمیں کھا کھا کر ان کو دین سے ہٹانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ حماز مشاء بنمیم، تانے دینے کا عادی ہے، چغلیاں لگاتا پھرتا ہے، مناع للخیر معتد اثیم، بھلائی سے روکنے والا، زیادتی کرنے والا، بد عمل ہے۔ عتل بعد ذلک زنیم، بد مزاج ہے اور اس کے علاوہ نچلے نسب والا بھی ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، صرف اس وجہ سے کہ وہ بڑے مالدار لوگ ہیں، اس وجہ سے انہیں ان کی عزت ہوتی ہے، یعنی صرف مالدار بڑے خاندان والا ہونے کی وجہ سے آدمی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ کوئی بات کر رہا ہے تو بھائی بڑا امیر ہے تو صحیح ہی بات کر رہا ہوگا۔ اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ کلام اللہ ہے، بلکہ یہ امیر لوگ، امیر زادے کہتے ہیں یہ تو کہانیاں ہیں، قصے ہیں، ان پہ کون یقین رکھے۔ سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی سونڈ پر داغ لگا دیں گے، یعنی سونڈ مراد ناک ہے، جسے اہانت کے طور پر سونڈ سے تعبیر دیا گیا، جیسے وہ اس کی ہوتی ہے نا، ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے، تو اللہ پاک اس سے تعبیر دے رہے ہیں کہ ان قریب قیامت کے دن ایسے شخص کے ناک کو داغ کر اس پر ایک بدنما نشان لگا دیا جائے گا، اس سے اس کی مزید رسوائی ہوگی تاکہ اس کو پتہ چلے۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا یہ مٹا ہوا اِذْ أَقْسَمُوا لَا يَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، ہم نے ان مکہ والوں کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ایک باغ والے کو اس وقت آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی ہم اس باغ کا پھل توڑ لیں گے۔ مکہ مکرمہ کے یعنی یہاں پہ مکہ مکرمہ کے مالداروں کافروں کو یہ زعم تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا ہے تو ہم مال و دولت سے نہ نوازتا، جیسا کہ سورہ مومنون میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خیال کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ہم بعض اوقات کسی کو مال اس کی آزمائش کی وجہ سے دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو آزمایا و آزمانا ہوتا ہے، جی مال کو آزمائش بنا کے بھیجتے ہیں۔ ہم یہ نہ سوچو کہ اگر اللہ ناراض ہوتا تو مال ہی نہ دیتا، اور جس سے اللہ راضی ہے تو اسی کو مال دے رہا ہے، مال بھی آزمائش ہوتی ہے، اور اگر اس پر اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے کے بجائے ناشکری کرے تو اس پر دنیا ہی میں عذاب آ جاتا۔ چنانچہ ان آیات میں اس کا ذکر ہے کہ جو اہل عرب مشہور تھا واقعہ کہ ایک نیک شخص کا بہت بڑا باغ تھا، اس نیک آدمی کا یہ معمول تھا کہ اپنے باغ اور کھیت کی پیداوار کا ایک اچھا خاصا حصہ غریبوں کو دیا کرتا تھا۔ اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹوں نے یہ طے کیا کہ ہمارا باپ جو ہے وہ بیوقوف تھا، جیسے اکثر ماں باپ نیک ہوتے ہیں نا، اللہ کی راہ میں دے رہے ہوتے ہیں تو بچے کہتے ہیں نہیں نہیں بس یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے، تو اتنی ساری پیداوار غریبوں کو دے کر اپنی دولت میں کمی کر دیتا ہے۔ بچوں نے کہا اب جو ہم باغ کی کٹائی کریں گے تو ایسا انتظام کریں گے کہ کوئی غریب آدمی وہاں آنے ہی نہ پائے۔ اس کے نتیجے میں جب وہ کٹائی کے لیے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ پر ایک ایسی آفت بھیج دی کہ سارا باغ ہی تباہ ہو گیا۔ یہ اس واقعے کا ذکر اللہ پاک یہاں پر کر رہے ہیں۔ یہ اکثر روایتوں کے مطابق یہ یمن کے شہر صنعاء سے کچھ فاصلے پر یہ علاقہ تھا۔ یہ علاقہ اب زروان کہلاتا ہے۔ ان میں دیکھا کہ وہاں چاروں طرف پھیلے ہوئے سبزے کے درمیان ایک کالے کالے پتھروں والا ویران علاقہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ وہی باغ تھا
جو بھی وہاں جائے لازمی زیارت کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کی عبرت کے مقام ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی بڑی بستیاں باغات ساروں کے ساروں کو ہی اللہ نے تباہ کر دیا ایک اللہ کی نام ماننے کی وجہ سے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور یہ کہتے ہوئے وہ کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ سارے کا سارا پھل ہم توڑ لیں گے اور اس کے کسی حصے کا استثنا نہیں کریں گے، یعنی کوئی حصہ بھی غریبوں کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرا استثنا کرنے کا مطلب انشاءاللہ کہنا بھی ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ہم توڑ کے دکھائیں گے اللہ کو کہ ہم نے کوئی غریبوں کو نہیں دینا، یہ ہمارا باپ ہی ایسا تھا۔ اس صورت میں ہوا کہ جب یہ کہہ رہے تھے ہم صبح ہوتے ہی توڑ لیں گے تو اس وقت انہوں نے کہہ دیا، اور انشاءاللہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، بددعا دیتے ہوئے بھی وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ غرق ہی ہوگا، انشاءاللہ یہ مرے گا، انشاءاللہ یہ تو وہ والے بھی انشاءاللہ کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اس کے انشاءاللہ کا تو مطلب ہے کہ اگر اللہ نے چاہا، اللہ چاہے گا تو ہم غلط چیزوں کے ساتھ بھی لگا رہے ہیں۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، پھر ہوا یہ کہ جس وقت وہ سو رہے تھے اس وقت تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بلا اس پر باغ پر پھیرا لگا گئی، ایک بلا یعنی ایک آفت اللہ نے بھیج دی۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، جس سے وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا، وہ جو بھوسا رہ جاتا ہے نا وہ ایسا ہو گیا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز لگانا شروع کر دی، مصبحین صبح ہوتے ہی، نادو ایک دوسرے کو بلانا شروع کر دیا، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ اگر یہ پھل توڑنے ہیں تو اپنے کھیت کی طرف سویرے چل نکلو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون، چنانچہ وہ ایک دوسرے سے چپکے چپکے یہ کہتے ہوئے روانہ ہوئے، الا يدخلنها اليوم عليكم مسکین، کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس اس باغ میں نہ آنے پائے۔ وغدوا على حرد قادرین، وہ بڑے بڑے زوروں میں تیز تیز چلتے ہوئے نکلے، یعنی چلتے چلتے، اس کا ترجمہ یہ کہ یہ وہ سوچ کر سویرے روانہ ہوئے کہ وہ غریبوں کو منع کرنے پر قادر ہو جائیں گے، یعنی پیچھے ہٹا دیں۔ وغدوا على حرد قادرین، قادر ہو جائیں گے غریبوں کو منع کرنے پر۔ فلما رأوا، اب یہاں پر انہوں نے کیا کیا، جب انہوں نے دیکھا، قالوا انا لضالون، جب اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں، یعنی جب انہوں نے اپنے باغ کے پاس پہنچا اور اس طرح کا حال دیکھا تو شروع میں تو یہ سمجھے کہ یہ ان کا باغ ہی نہیں ہے، ہم تو راستہ بھٹک گئے، رات کو تو ہم بھرا ہوا پھلوں سے باغ چھوڑ کے گئے تھے، یہ کیا ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اولادیں ماں باپ کی نیتوں کا پھل کھا رہی ہوتی ہیں، کہ جو ماں باپ کی نیت ہوتی ہے نا وہ اولاد کھاتی ہے۔ اب ان کی نیت دیکھیں کیا تھی کہ ہم غریبوں کو نہیں دیں گے، تو پورا باغ ہی اللہ نے تباہ کر دیا۔ باپ کی نیت کیا تھی کہ میں غریبوں کو دوں گا، تو اللہ نے رنگ ہی رنگ لگائے ہوئے تھے، تو نیتوں کا پھل ہم کھا رہے ہوتے ہیں اپنا۔ بل نحن محرومون، پھر کچھ دیر کے بعد کہا کہ نہیں، بلکہ ہم لٹ گئے ہیں، ہم سب لٹ گئے ہیں، ہم غلط جگہ پر نہیں آئے، بلکہ یہ ہمارا باغ ہے، پر ہم سارے لٹ گئے ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں جو شخص سب سے اچھا تھا وہ کہنے لگا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، یعنی اب اس کو یاد آیا ان بھائیوں میں ایک دوسرے کی نسبت اچھا تھا، تو اس نے پہلے بھائیوں سے کہا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، غریبوں کی مدد کرو، منع نہ کرو، لیکن بعد میں وہ بھی میرے دوسرے بھائیوں کے ساتھ شامل، کبھی کبھی ہوتا ہے نا اس بیچارے کی بات نہیں سنی جا رہی ہوتی تو وہ کہتا ہے یار اب اتنے یہ لوگ زیادہ ہیں بول رہے ہیں جو ہاں غلط کام کے لیے، جیسے یہ مہندیوں کا فنکشن ہوتا ہے یا کوئی خاندان میں ایسی بات ہوتی ہے گناہ کی، ایک کسی کی نہیں سنی جا رہی ہوتی سارے کرنا شروع کر دیتے۔ اسی لیے کہا کہ اگر آپ منع نہیں کر سکتے نا تو کم از کم دل میں برا جانیں اس چیز کو، ادنا درجہ ہے یہ نیکی کرنے کا کہ دل میں برا جان کر اس جگہ سے ہی اٹھ جائے، اس جگہ کو۔ اب یہ بیچارہ تھا نیک، منع بھی کیا اس نے کہ تسبیح کرو، غریبوں کو کھلاؤ، لیکن اس کی مانی نہیں گئی تو یہ بھی ساتھ شروع ہو گیا۔ وہ کہہ رہا ہے اب کہ تمہیں میں نے کہا نہیں تھا کہ اللہ کی مانو، غریبوں کو کھلاؤ، لیکن تم لوگوں نے میری نہیں مانی۔ قالوا سبحان ربنا
इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, कहने लगे हम अपने परवरदिगार की तस्बीह करते हैं, यकीनन हम जालिम थे। अब सारे भाई राज़ी हो गए इस बात पे। फ़अक़बल बअज़ुहुम अला बअज़िन यतलावमून, फिर एक दूसरे की तरफ मुतवज्जह होकर एक दूसरे को मलामत करने लगे। क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना ताग़ीन, फिर सब ने मुत्तफ़िक होकर कहा कि अफ़सोस है हम सब पर, यकीन हम सब ने सरकशी इख्तियार कर रखी थी। असा रब्बुना अन युब्दिलना खैरम मिन्हा इन्ना इला रब्बिना राग़िबून, क्या बाईद है कि हमारे परवरदिगार हमें इस बाग के बदले उससे अच्छा बाग अता फरमा दे, बेशक हम अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करते हैं। यानी अब इनको याद आया कि इस वाक़े के बाद उन्होंने तौबा कर ली और कहा कि हमारा परवरदिगार इस बात पर कादिर है कि हमारी तौबा के बाद अगर कबूल कर ले तो हमें इससे अच्छा बाग दे देगा। कज़ालिकल अज़ाब वलअज़ाबुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून, अज़ाब ऐसा ही होता है और आखिरत का अज़ाब यकीनन सबसे बड़ा है, काश ये लोग जान लेते। फिर अल्लाह बीच में आके बता रहे हैं कि अज़ाब इसे कहते हैं, काश तुम दुनिया में तो खसारा मैं तौबा के बाद पूरा कर दूंगा, आखिरत का अज़ाब जान लेते तो तुम्हारे साथ ये ना होता। इन्ना लिलमुत्तकीन इंद रब्बिहिम जन्नातिन नईम, अलबत्ता मुत्तकियों के लिए उनके परवरदिगार के पास नेमतों से भरे बागात हैं। अफ़नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, भला क्या हम फर्मा बरदारों को मुजरिमों के बराबर कर देंगे। अल्लाह कह रहे हैं दुनिया में तो तुम सारे मिल के चल रहे हो, गुनाहगार भी, नेक भी, बदकार भी, नाचने वाली भी, सजदे करने वाली भी, पर्दा करने वाली भी और पैंट शर्टें पहनने वाली भी, लेकिन आखिरत में अल्लाह कह रहे हैं मैं अलग कर दूंगा, बराबर थोड़ी रखूँगा मैं। इन मालकुम कैफ़ तहकुमून, तुम्हें क्या हो गया, तुम कैसी बातें करते हो। अमलकुम किताबुन फ़ीही तदरुसून, क्या तुम्हारे पास कोई किताब नहीं आई है जिसे तुम पढ़ते हो। इन्न लकुम फ़ीही लमा तख़य्यरून, कि तुम्हें वहाँ ही वही कुछ मिलेगा जो तुम पसंद करते हो। वहाँ पर यानी आखिरत में अल्लाह पाक बता रहे हैं बिलग़र्ज़ हमें अल्लाह ताला ने मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया, तब वो हमें वहाँ जन्नत की नेमतें देगा इंशाअल्लाह। अम लकुम ऐमानुन अलैना बालिगतुन इला यौमिल क़ियामा इन्न लकुम लमा तहकुमून, या तो तुमने हमसे क़यामत के दिन तक बाकी रहने वाली कस्में ले रखी हैं कि तुम्हें वही कुछ मिलेगा जो तुम तय करोगे। सलहुम अय्युहुम बिज़ालिका ज़ईम, ए पैगम्बर इनसे पूछो, सलहुम पूछो इनसे, इनमें से कौन है जिसने इस बात की ज़मानत ले रखी हो। अम लहुम शुरका फलयअतू बिशुरकाइहिम इन कानू सादिकीन, क्या ये खुदाई में इनके माने हुए कुछ शिरक शरीक हैं जो ये ज़मानत ले लेते हों कि तो फिर ले आएँ, फिर इन शरीकों को, अल्लाह पाक कह रहा है फिर ले आओ इन शरीकों को, इन्होंने ज़मानत ले रखी है उनसे कि अगर वो सच्चे हैं ले आएँ सामने मेरे। क्या करेंगे उस दिन, यौम युक्शफु अन साकिन व युदअूना इला सुजूद फला यस्ततीऊन, जिस दिन साक खोल दी जाएगी और इनको सजदे के लिए बुलाया जाएगा तो ये सजदा नहीं कर सकेंगे। जो बेनमाजी होगा क़यामत वाले दिन उसकी कमर तख्ते की तरह सीधी हो जाएगी, सबको कहा जाएगा सजदा करो। जो दुनिया में सजदे किया करते थे वो सजदा कर लेंगे, लेकिन आखिरत में वो सजदा नहीं कर सकेंगे। साक पिंडली को कहते हैं। इस आयत में मुराद है कि पिंडली का खुल जाना अरबी में एक मुहावरा है जो बहुत सख्त मुसीबत पेश आ जाने के लिए बोला जाता है। लिहाजा मतलब ये कि जब क़यामत की सख्त मुसीबत पेश आएगी
تو ان کافروں کا یہ حال ہوگا۔ اس کا مطلب بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی پنڈلی انسانوں کی پنڈلی کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جس کی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی وہ صفت ظاہر فرمائیں گے اور لوگوں کو سجدے میں بلائیں گے، مگر یہ کافر لوگ اس وقت سجدہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جب ان کو قدرت تھی اس وقت انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ۔ اب جب سجدہ نہیں کر پا رہے تو کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا کیفیت ہوگی وہ بتائی جا رہی۔ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھا جائے گی۔ اس وقت بھی انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جب یہ لوگ صحیح سالم تھے، اس وقت قدرت کے باوجود یہ انکار کرتے تھے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ جی ہاں جی یہ والی آیا فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ لہٰذا اے پیغمبر، جو لوگ اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں انہیں مجھ پہ چھوڑ دو، ہم انہیں اس طرح دھیرے دھیرے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کہ کئی لوگ دیکھے کہتے ہیں نا کہ بڑا اچھا کاروبار تھا، ایک دم زمین پہ آ گئے۔ دھیرے دھیرے اللہ کہہ رہے ہیں میں ان کو ایسی اس کی طرف لے کے جاؤں گا، ناکامی کی طرف، کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کہاں آ گئے ہیں، ایسی ذلت کی طرف کہ آخر ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، یقین رکھو میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے بھولا نہیں ہوں، میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، میں نے جو سوچ رکھا ہے، میری جو تدبیر ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون۔ کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہو کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کیا تم ان سے کچھ مانگ رہے ہو، کچھ ادھار مانگ رہے ہو، کوئی اجرت مانگ رہے ہو، کوئی پیسے مانگ رہے ہو جس سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، بلکہ تم تو انہیں دین کی تعلیم دے رہے ہو۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون۔ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھ رہے ہوں۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم۔ غرض تم اپنے پروردگار کا حکم آنے تک صبر کیے جاؤ اور مچھلی والے کی طرح مت ہو جانا جب انہوں نے غم سے گھٹ گھٹ کر ہمیں پکارا تھا۔ اس سے مراد یونس علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم۔ اگر ان کے پروردگار کے فضل نے انہیں سنبھال نہ لیا ہوتا تو انہیں بری حالت کے ساتھ ہی اس کھلے میدان میں پھینک دیا جاتا۔ یعنی اس سے مراد وہ میدان ہے جہاں مچھلی حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو اگل کر چلی گئی تھی۔ مطلب یہ کہ اگر مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے باوجود وہ اتنے کمزور اور لاغر ہو چکے تھے، ظاہر ہے اتنے دن کتنے اندھیروں میں، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں اتنا لاغر وہ ہو چکا تھا کہ وہ سیدھے کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، اتنے کمزور ہو چکے تھے، ان کا زندہ رہنا بہت مشکل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو سنبھالا اور وہ دوبارہ تندرست ہو گئے۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین۔ پھر ان کے پروردگار نے انہیں منتخب فرما لیا اور انہیں نیک لوگوں میں کر دیا، یعنی یہ اپنا نبی ہی بنا ڈالا اور نیک لوگوں میں کر دیا۔ ایسے نیک صالح لوگوں کا بتایا۔ ایسے ہی فرماتے ہیں کہ اللہ سے بار بار دعا کریں، یا اللہ ہم مصیبتوں کے مچھلی کے پیٹ میں دھنس چکے ہیں، ہمیں نکال لے۔ یہ ایسی مچھلی کا پیٹ ہے مصیبتیں جس سے یا اللہ ہم باوجود کوشش کے نہیں نکل پا رہے، اولادوں سے بے بس ہو چکے، مال سے بے بس ہو چکے، حالات سے بے بس۔ اے اللہ تو ہی ہمیں نکال سکتا ہے، ہماری مدد فرما ہر معاملے میں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔
جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے جب وہ نصیحت کی بات سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اپنی تیز تیز آنکھوں سے تمہیں ڈگمگا دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو دیوانہ ہے. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. حالانکہ یہ تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہی نصیحت ہے. صدق اللہ العظیم.